بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کہ جب کوئی بڑی شخصیت آئے یا کمرے میں داخل ہو تو اس کے احترام میں احتراماً کھڑے ہو جانا، اس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ٹیچنگز ہیں، کیا سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدیث جو ہمیں جس کو امام بخاری لے کے آئے ہیں ادب المفرد میں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے یا نہیں تھا جو صحابہ کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پیارا ہو۔ وَكَانُوا إِذَا رَعَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، اور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ احتراماً ان کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو پھر کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس کے لیے احتراماً کھڑا ہوا جائے۔ اب یہاں پہ دو حدیث ہیں جن کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہیں یہ ایسے ہے تو یہ ایسے، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک حدیث جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے متعلق بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، بلکہ یہ ترمذی کے الفاظ ہوں گے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ عن ابی مجلس نے دو حدیثیں بیان کی ہیں، ایک کا تذکرہ یہاں پہ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں بات واضح ہو جائے۔ خرج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقام عبداللہ بن زبیر و ابن صفوان، تو یہ دونوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجلسا، دونوں بیٹھ جاؤ۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال فلیتبوأ مقعدہ الی النار و من النار، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان دونوں سے کہ بیٹھ جاؤ، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے لیے لوگ احتراماً کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہاں پہ ہے لہو جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے احتراماً کھڑے ہونا، احتراماً کھڑے ہونا کسی کے لیے۔ اگر الا کا صلہ آئے گا، یعنی الا لفظ استعمال، الا قومو یا الا قاما، تو اس کا مطلب ہوگا کسی خاص ضرورت کے لیے یا محبت میں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھیں تو وہاں پہ لفظ ہے فقام الیہا، تو آپ ان کی طرف یعنی اٹھ کر جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، انہیں چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح جب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حدیث طویل ہے، اس کو آخری حصہ، تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا فقوموا الی سیدکم، تو تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ تو مسند احمد میں جو حدیث واضح ہے اس میں بتایا کہ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زخمی تھے، تو جب وہ خچر پر آئے اور قریب ہوئے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کو اتارنے کے لیے آگے بڑھو۔ تو یعنی کسی کی مدد کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، اس کے لیے آگے جا سکتا ہے جہاں پہ الا کا صلہ ہم نے دیکھا۔ تو اس لیے احتراماً کھڑے ہونا، جیسے ہمارے ہاں آج کل اسکولوں، یونیورسٹیوں، پروفیسرز آتے ہیں یا کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو پھر احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی پسند ہوتا ہے، یا جیسے جج کے سامنے جب جج آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی یہ پسند ہوتا ہے، تو ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ تو اس لیے کسی کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ ہاں، استقبال ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، چومتے تھے اور لے کے آتے تھے، اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو آپ بھی آگے بڑھتی، تو وہاں پہ لفظ الیہ، فقامت الیہ، تو آپ ان کی طرف بڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، چومتی اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، تو یہ صحیح ہے۔ یا جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قوموا الی سیدکم، لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو اتارو، کیونکہ وہ زخمی تھے، اپنے خچر پہ تھے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں مختلف ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور تو ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔